اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آج کی اس قرآن کلاس میں آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 32 تک تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، یقیناً میں، جاعل فی الارض، بنانے والا ہوں زمین میں، خلیفہ، ایک جانشین یا نائب۔ قالوا اتجعل، انہوں نے کہا، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، جو، یفسد، فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک الدماء، اور وہ بہائے گا خون، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک، ونقدس، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لاکا، آپ کے لیے۔ کالا، فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 سے ہمارے ماں باپ کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام۔ پہلے 3 رکوع میں اللہ نے انسانیت کی 3 کیٹیگریز کو ایڈریس کیا، مومن، کفار اور منافق۔ پھر اس کے بعد قرآن کو اس طرح پیش کیا، چیلنج کیا کہ کوئی کتاب ایسی پیش کر سکتے ہو تو کرو، کوئی ایسی آیت پیش کر سکتے ہو تو کرو، کوئی ایسی صورت پیش کر سکتے ہو تو کرو، تم نہ کر سکو گے۔ پھر انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کتاب کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ نے انسان کو زندگی دی، پھر وہ موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، اور یہ زمین انسان کے رہنے کے قابل بنا دی۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ زمین پر کروڑوں کی تعداد میں مختلف فینومینا چل رہے ہیں، اور وہ ان کو فائن ٹیوننگز کہتے ہیں۔ فائن ٹیوننگز کروڑوں کی تعداد میں روئے ارض پر ہو رہی ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو اس زمین پر انسان کا وجود، زندگی کا وجود ممکن نہ رہے۔ مثال کے طور پر اگر صرف سورج اور زمین کا فاصلہ ہی ڈسٹرب ہو جائے تب بھی ساری مخلوقات تباہ ہو جائے۔ ہوا کے اندر صرف آکسیجن نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ اور چوتھے رکوع میں اللہ نے اسی بنیادی بات سے آغاز کیا جہاں سے سارا انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب کہا، تیرے رب نے، یقیناً میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسانوں سے پہلے بھی اس زمین پر جو مخلوق آباد تھی، اس نے زمین میں طرح طرح کا فساد کیا، اور اب ایک اور مخلوق کو بسانے کا فیصلہ کہ زمین کو انسان کے ذریعے اللہ تعالیٰ آباد کرنے والے ہیں۔ خلیفہ کا ایک معنی اقتدار کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام کو زمین پر کوئی حکمران بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا۔ یہاں اس سے مراد زمین کی آباد کاری کی طرف ہے، اور خلیفہ کا لفظ انسان کے با اختیار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ جب انسان، اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر اس کی اولاد، اور پھر اس کی اولاد۔ اب یہ اختیار تو انسان کے پاس نہیں کہ جس نے اسے خلیفہ بنایا اس سے کچھ پوچھ سکے۔ البتہ جو کچھ اللہ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے اس کا اختیار لمٹس کے اندر رہتے ہوئے خلیفہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے کیا اختیار دیا انسان کو، حق اور باطل کی تمیز۔
اپنی مرضی سے وہ معاملات کو لے کر چلتا ہے، دونوں راستے بتا دیے، صحیح اور غلط۔ اب انسان کا اختیار ہے کہ وہ جس راستے کو چننا چاہے وہ چن سکتا ہے۔ جو چیزیں انسان کی تقدیر سے جڑی ہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ اس کی زندگی کتنی ہے، ماں باپ کون ہوں گے، کس خطۂ ارض پر اس نے پیدا ہونا ہے، یہ سب چیزیں انسان کی تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن جو انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا اس کا حساب ہوگا، محکمات کا حساب، محکمات کا سوال کہ جن کا حکم اللہ نے دیا اور جس کا حکم دیا اس کے لیے اختیار بھی دے دیا۔ انسان اللہ کا نائب اس طرح ہے کہ اس نے انسان کو زمین پر بھیجا تاکہ اللہ کے احکامات کو یہاں پر نافذ کرے، اور جہاں کوئی واضح ہدایت اس کو سمجھ نہیں آ رہی پھر وہاں اپنی بیسٹ ججمنٹ کو ایکسرسائز کرے، اور اس کو نام دیا گیا اجتہاد کا۔ غور و فکر کرے، سوچے، اور جو روح دین سے مطابقت رکھنے والی جو بھی بات ہو اس کو اختیار کرے، اور یہی رشتہ خلافت ہے جو اللہ اور انسان کے درمیان ہے۔ لیکن جو بھی اللہ کا باغی ہو جائے وہ اس فہرست سے خارج۔ تو جو اللہ کے حکم کو مانے، اللہ کی مانے، وہی خلافت کا اہل ہے۔ سورہ الحجر میں آتا ہے کہ اللہ نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ جنات بھی با اختیار مخلوق، اور جنات بھی زمین پر فساد کرنے والی ایک مخلوق تھی، لڑنے مرنے والی حرکتیں۔ تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ کیا جیسے جنات کرتے ہیں یہ مخلوق بھی ایسا کرے گی؟ ہم تیری تسبیح ہم کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگر اس مخلوق یعنی انسان نے بھی یہی کرنا ہے عبادت، تو ہم سے زیادہ عبادت کون کر سکتا ہے؟ تو فرشتوں میں تو نافرمانی کا مادہ ہے ہی نہیں۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے انکار کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو اللہ نے بہت قیمتی بنایا، اللہ کو انسان اتنا عزیز کہ ویسے فرشتے بھی عزیز نہیں، اور انسان کا مقدمہ اللہ فرشتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے اپنے علم غیب سے کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ بہت کم ایسے ہوں گے جو مطلوب خدا ہیں، لیکن کوئی ایک بھی ویسا فرشتوں پر بھاری ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چنتا ہے اور اس رب کے لیے اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، پھر جو لذت اور جو مزہ اس تعلق میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں۔ تو زمین پر صرف فساد کرنے والے ہی نہیں ہوں گے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے۔ اور بعض دفعہ کسی چیز میں بظاہر خیر کا پہلو بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا قیمتی اور اچھا ہوتا ہے کہ اس کے لیے باقی غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو بھی برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی انسان نفس کے ہوتے ہوئے، شیطان کے ہوتے ہوئے، خرابیوں کے ہوتے ہوئے اچھا بن جاتا ہے، نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے، اللہ کی عبادت اور اطاعت میں خود کو لگا دیتا ہے، تو ایسا انسان کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آیت 31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ، تو فرمایا، أَنبِئُونِی، تم بتاؤ مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام ان چیزوں کے جو اللہ نے پیدا کی تھیں، خواہ وہ کائنات کی چیزیں تھیں یا انسان تھے جو دنیا میں آئندہ آ رہی تھیں، وہ سکھا دیے۔
اور تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، ان کی حقیقت کا علم، مادی کائنات کے اندر جو کچھ وجود میں آنے والا تھا ان سب کی حقیقت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی اللہ نے آگاہ کر دیا، اور یہ پوٹینشیل علم، ہیومن نالج، جو انسان سمع، بصر، دماغ کے کمپیوٹر حواس خمسہ کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور درجہ بدرجہ وہ علم بڑھ رہا ہے، اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچے گا اس کے بارے میں انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو صرف اختیار نہیں، علم بھی دیا جا رہا ہے، اور یہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت 31، قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا پاک ہے آپ، نہیں کچھ علم، لنا ہمیں، الا سوائے، ما علمتنا، اس کے جو سکھایا آپ نے ہمیں، انکا انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے منزہ ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا کوئی علم نہیں، اور انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ بعض دفعہ جو سبق ہمیں اس سے حاصل ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی کسی بات کا پتہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ہم مانتے نہیں اور بحث شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سچائی اور درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھی عادتوں میں نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ مخلوق اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باعمل مسلمان